السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ کانگریس کے ایم پی منیش تیواری اور مانیم ٹیگور نے لوک سبھا میں تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے، جس پر بحث کی جانی ہے، جس کے ذریعے حکومت کو ہدایت دی جانے کے لیے درخواست کی گئی کہ وہ کسانوں کا ریکارڈ بتائیں جنہوں نے فارم خوانین کے احتجاج کے دوران اپنی جانیں گنوائیں، اور ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے کیشو راؤ نے راجیہ سبھا میں مرکزی حکومت کی تلنگانہ سے فصلوں کی عدم خریداری کی امتیازی فصل خریداری پالیسی پر تحریک التوا نوٹس پیش کیا ہے۔ دہلی میں آج سے پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے لیے سکس فار جسٹس کی جانب سے ایک آن لائن ویڈیو جاری کرنے کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الرٹ جاری کیا ہے۔ ویڈیو میں کسانوں سے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور وہاں خالصتانی پرچم لہرانے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر آج دہلی پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چوکس کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اطراف ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور بھاری پولیس فورس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں تمام تر کوششوں کے باوجود آلودگی پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ دہلی میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کے باوجود آلودگی سطح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دہلی پہلے نمبر پر ہے۔ اسی وقت سب سے زیادہ آلودہ شہر دہلی این سی آر ہے۔ ملک کے 10 سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں ہریانہ کے 5 اور اتر پردیش کے 4 شہر شامل ہیں۔ دہلی کی ہوا کو بہتر بنانے کی تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ آج یعنی پیر کی صبح 29 نومبر کو دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا۔ دہلی کی ہوا شدید درجے میں پہنچ گئی ہے۔ دوسری طرف دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس لیول ایک دن پہلے 397 تھا اور ہوا کم زہریلی تھی، اور آج بڑھ کر 411 ہو چکا ہے۔ مرکزی حکومت نے کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سے نمٹنے سفری پابندیوں میں مزید سختی پیدا کر دی ہے اور خطرے والے ممالک سے آنے والے مسافرین کے لیے شرائط کو سخت کر دیا ہے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق ان ممالک سے جہاں اس وائرس کا خطرہ ہے، آنے والے مسافرین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے 14 دن کی سفری تفصیل کے ساتھ کورونا کی منفی رپورٹ اپلوڈ کریں۔ یہ رپورٹ بھی سفر سے 72 گھنٹے اندر کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان ممالک سے آنے والے مسافرین کے لیے لازمی رہے گا کہ وہ ہندوستان آمد کے بعد 7 دن گھروں میں کوارنٹائن رہیں۔ وزارت صحت نے نظر ثانی شدہ سفری رہنما خطوط برائے بین الاقوامی مسافرین جاری کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مسافرین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ آن لائن ایئر سویدھا پورٹل پر سیلف ڈکلیریشن پیش کریں، جس میں گزشتہ 2 ہفتوں کی سفری تفصیل پیش کریں۔ انہیں اپنی کورونا کی RT-PCR ٹیسٹ رپورٹ بھی اپلوڈ کرنی ہوگی۔ لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو سخت احتیاط کرنا ہوگا۔ مہاراشٹر میں نئی کورونا گائیڈ لائنز جاری۔ حکومت مہاراشٹر کی جانب سے جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے کورونا کے نئے ویرینٹ کی وجہ سے مہاراشٹر کے عوام پر لگائی گئی پابندیاں لوگوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے لوکل ٹرینوں کے ساتھ ساتھ BST کی بسوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذرائع کے لیے بھی ویکسین کی ڈبل ڈوز کو لازمی قرار دیا ہے۔ ٹیکسی اور آٹو رکشہ کے علاوہ پرائیویٹ گاڑیوں پر بھی نئی پابندیاں عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ممبئی شہر میں مضافات میں افراتفری کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ بسوں پر بغیر ویکسین کے بھی لوگوں کو سواری کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ مختلف ہائی ویز پر ناکہ بندی کی گئی اور گاڑیوں کو روک روک کر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے ضلع کلکٹروں اور کمشنروں کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکز کی جانب سے ہدایت کا انتظار کیے بغیر ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ نہ صرف مہاراشٹر کے طول و عرض میں کورونا سے متعلق پابندیوں کو یقینی بنایا جائے، بلکہ باہر کی ریاستوں اور بیرون ممالک سے آنے والوں پر بھی نگاہ رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے کورونا ضابطوں کی پابندی کی ہے یا نہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ اگر ریاست میں لاک ڈاؤن نہیں چاہتے ہیں تو سخت احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ میٹنگ کی۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ ریاست میں مہا وکاس اگاڑی حکومت کے 2 سال ہونے پر حکومت کے اقدامات کی حمایت اور تعاون کے لیے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی ذات پات کی وجہ سے ہونے والے تشدد کے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذات پات کا نظام اب تک ختم نہیں ہوا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مہذب سماج اٹھ کھڑے ہوں اور ذات پات کے نام پر کیے جا رہے وحشت ناک جرائم کو پرزور طریقے سے مسترد کر دیں۔ عدالت نے 1991 کے اتر پردیش سے متعلق ذات پات کے نام پر کیس میں کئی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس واقعے میں ایک خاتون کے بشمول 3 افراد کو ہلاک کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اس نے قبل ازیں عہدیداروں کو کئی ہدایتیں دی تھیں کہ وہ عزت کے نام پر قتل کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ عدالت نے کہا کہ ان ہدایات پر کسی تاخیر کے بغیر عمل ہونا چاہیے۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ کی زیر قیادت بینچ نے یہ بھی کہا کہ مقدمے کو داغدار بننے سے روکنے اور سچ کو بچانے کے لیے ریاست کو سب سے پہلے گواہوں کی حفاظت میں ٹھوس کردار ادا کرنا چاہیے۔
किसान महापंचायत के आने वाले तमाम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने पर जोर दिया है और अज़्म किया कि अक़ल तरीन इमदादी कीमत के कानूनी ज़मानत और दूसरे मुतालबात पर लड़ाई जारी रखी जाएगी। दीगर मुतालबात में बरक़ी तरमीमी बिल से दस्तबरदारी और लखीमपुर खेरी वाक़े के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा की गिरफ्तारी शामिल है। एक मुश्तरका किसान मोर्चे के ज़ेर एहतमाम जनूबी मुंबई में महापंचायत से खिताब करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त MSP के हामी थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी कानून चाहते थे कि किसानों के मफादात की ज़मानत दी जाए। टिकैत ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत इस मसले पर बहस से फरार इख्तियार कर रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के लीडर रागाथा संगमा ने मुतालबा किया है कि शहरियत तरमीमी कानून मनसूख किया जाए। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल NDA इत्तेहादियों के इजलास में उन्होंने ये मुतालबा किया। इजलास के बाद संगमा ने कहा कि ज़रिए क़वानीन मनसूख किए जा चुके हैं। अवाम के मफादात के पेश नज़र ऐसा किया गया, लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँ कि समाज मशरिक़ी के अवाम के जज्बात के पेश नज़र CAA मनसूख किया जाए। हुकूमत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने इनके मुतालबे का नोट लिया। उन्होंने कहा कि मैंने मेरी पार्टी और शुमाल मशरिक़ी अवाम की जानिब से यह मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए कहा कि वो इख्तिदार में नहीं रहना चाहते बल्कि अवाम की सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं। मोदी रेडियो खिताब में आयुष्मान भारत स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से बात करते हुए स्कीम के फ़वाइद से मुतालिक इस्तिफ़सार किए। एक इस्तेफादा कुनिंदे ने कहा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं हमेशा आपको इख्तिदार में देखना चाहता हूँ। इस पर मोदी ने कहा कि आप मुझे इख्तिदार में रहने के लिए दुआएँ मत दीजिए, मैं आज भी इख्तिदार में नहीं हूँ और मुस्तक़बिल में भी इख्तिदार में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ खिदमत करते रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये ओहदा, ये वज़ीर-ए-आज़म, ये सब चीज़ें इख्तिदार के लिए नहीं, सिर्फ खिदमत के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम सिर्फ गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए है। त्रिपुरा में हुक्मरान बीजेपी ने अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 13 दीगर बल्दी इदारों और मज़ीद 6 मुकामात पर हैरत अंगेज़ आसानी से कब्जा करते हुए आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बायां बाजू को रोन दिया, जहां इसके उम्मीदवारों ने किसी चैलेंज के बगैर इलेक्शन जीत लिया। रियासत की शहरी मजालिस मुकामी की 334 नशिस्तों के मुंजमला 329 नशिस्तों पर ज़ाफ़रानी जमात का कब्जा हो चुका है। 2018 के असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी काफ़ी कमज़ोर थी। पार्टी ने 334 नशिस्तों पर मुकाबला किया और 112 नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब रही, क्योंकि अपोजिशन के उम्मीदवारों ने तशद्दुद और राय दहिंदों को धमकाने के इल्ज़ामात के दौरान या तो मुकाबला नहीं किया या फिर दस्तबरदार हो गए। भगवा जमात ने 2018 में शुमाल मशरक़ी रियासत में इख्तिदार छीना था और अब इसने फ़िरक़ेवाराना कशीदगी, झड़पों और क़ानूनी लड़ाइयों से भरपूर इंतखाबी मुहिम में अपोजिशन के कमज़ोर चैलेंज को शिकस्त दे दी। वज़ीर के सुप्रीम कोर्ट को भी रियासत की सूरत हाल का नोट लेना पड़ा था और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुदाखलत करनी पड़ी थी। 51 रुकनी अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किसी भी वार्ड से अपोजिशन का कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका और ये तमाम नशिस्तें बीजेपी की झोली में चली गई। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में अपनी बीवी को गांव के चौराहे पर बैक वक्त 3 तलाक देने पर पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मायके से नई मोटरसाइकिल लाने के मुतालबे की अदम तकमील पर इस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। 22 साला खातून ने गुज़िश्ता रोज शिकायत दर्ज कराई कि इसके शौहर जौहर ने मौजा कैशर वर्दी के चौराहे पर इसे बैक वक्त 3 तलाक देते हुए अज़दवाजी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। बदगुंडा पुलिस स्टेशन के एक ओहदेदार ने शिकायत के हवाले से बताया कि जौहर और इसकी मां तस्लीम गुज़िश्ता 2 साल से इस खातून को हरासा कर रहे थे, क्योंकि इसके वालिदैन ने जहेज़ में मोटरसाइकिल देने का मुतालबा पूरा नहीं किया था। इस खातून का शौहर और सास इसे तवील अरसे से धमकियां दे रहे थे कि वो इसे 3 तलाक दे देंगे। ओहदेदार ने बताया कि खातून की शिकायत पर इस शख्स और इसकी मां के खिलाफ मुस्लिम ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ पर शादी एक्ट 2019 की दफ़ात के तहत, जिनकी रूह से बैक वक्त 3 तलाक पर पाबंदी है, इसके अलावा जहेज़ के मुतालबे पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस केस में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की कायम करदा नीति आयोग ने ये आदाद-ओ-शुमार पेश किए कि मुल्क में सबसे ज़्यादा गरीब अवाम 3 सर-ए-फ़हरिस्त रियासतों में बसती हैं। इनमें बिहार में 52%, झारखंड 47%, इसके बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर है जहां सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 25 और 29 साल के 15% नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत थी। 2021 में 23% इन नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत है। इसी तरह 20 से 24 साल उम्र के नौजवान जो 5 साल कबल तकरीबन 23% बेरोज़गारी का शिकार थे, अब बेरोज़गारी की शरह 31% हो गई है। ये कौन सी डबल इंजन सरकार है जिनके दौर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, खाने पीने की अशिया में इजाफा हो गया है। इन हालात से समाज का हर तबका परेशान है।
اویسی نے کہا کہ اتر پردیش میں اس طرح کے حالات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے زیادہ سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوں۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے کہا ہے کہ کچھ عرب ممالک نے اسرائیلی قابض ریاست کے ساتھ اتحاد، شراکت، معاہدہ اور عملی اقدامات کیے ہیں جو شریعت کی روح سے قابل مذمت اور حرام اقدام ہیں۔ یونین کے سیکریٹری جنرل علی القراداغی نے دستخطوں سے جاری ایک بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات اور مراکش جیسے کچھ ممالک غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ اتحاد اور عملی اقدامات کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، حرام فعل اور فلسطینی قوم کے ساتھ خیانت اور غداری کے مترادف ہیں۔ پاکستان نے کورونا وائرس کے نئے اور ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک ویرینٹ کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر 7 ممالک کے مسافروں پر سفری پابندی کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق 6 جنوبی افریقی ممالک جن میں بوتسوانا، نمیبیا اور جنوبی افریقہ کے علاوہ ہانگ کانگ کے مسافروں پر بھی اس سفری پابندی کا اطلاق کیا گیا۔ پاکستان کی وزارت صحت کے مطابق سفری پابندی کا یہ فیصلہ گزشتہ شام دیر گئے کیا گیا اور یہ آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ کورونا سے زیادہ خطرناک نئے ویرینٹ اومیکرون سے نمٹنے کے لیے تلنگانہ حکومت پوری طرح تیار ہے اور عوام کو خوف و دہشت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں اومیکرون ویرینٹ کے منظر عام پر آنے کی صورت میں عوام کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کورونا کی امکانی تیسری لہر کے لیے حکومت نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر پر مشتمل ایکشن پلان تیار کر لیا ہے اور اسی کے ذریعے نئے ویرینٹ سے بآسانی نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر صحت نے عہدیداروں سے کہا کہ نئے ویرینٹ سے نمٹنے کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر اور عوام کو باشعور بنانے میں کوئی کوتاہی نہ رہیں۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ اور ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر رمیش ریڈی نے بتایا کہ ملک میں کہیں سے بھی اومیکرون ویرینٹ کے منظر عام پر آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور تلنگانہ میں بھی ابھی تک ایک بھی کیس منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ، بوتسوانا، ہانگ کانگ اور بعض یورپی ممالک میں یہ ویرینٹ پایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ایئرپورٹس پر نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان ممالک سے آنے والے افراد کا لازمی طور پر ٹیسٹ کیا جائے گا اور پازیٹیو آنے کی صورت میں 14 دن ہوم کوارنٹائن کی ہدایت دی جائے گی۔ فلک برج کے تعمیری کاموں کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق فلک میں واقع روڈ اوور برج کی ری ڈیزائننگ کی جا رہی ہے۔ یہ سڑک پرانے شہر سے شمشاباد ایئرپورٹ جانے کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ حال ہی میں اس کا ایک حصہ مکمل کرتے ہوئے سڑک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے پائپ لائن کو منتقل کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اس مقام سے پائپ لائن کو منتقل کرنے کا کام مکمل ہونے کے بعد فلک پر متوازی روڈ اوور برج کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ GHMC کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ کی جانب سے پائپ لائن منتقل کرنے کا کام دسمبر کے آخر تک چلے گا۔ اس علاقے میں 37 کروڑ روپے کی لاگت سے روڈ اوور برج کا کام شروع کیا گیا ہے۔ شدید بارش کے بعد موسم سرما کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جہاں سردی میں شدت دیکھی جا رہی ہے، وہیں شہر حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں بھی صبح کے اوقات میں شدید کہر پڑ رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ریاست میں کم سے کم درجہ حرارت 16.9 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے کاپرا، حیات نگر، راجندر نگر اور ایل بی نگر میں اقل ترین درجہ حرارت میں کافی کمی ہوئی ہے۔ آئندہ 2-3 دنوں کے دوران امکان ہے کہ ان علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ہو جائے گا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے نومنتخبہ اراکین نے آج پرگتی بھون پہنچ کر چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کڈیم شری ہری، پی مہندر ریڈی، شمی پور راجو، نارائن ریڈی، کے دامودر ریڈی، وینکٹ رامی ریڈی نے پرگتی بھون پہنچ کر KCR سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ان کو TRS کی طرف سے کونسل کے لیے نامزد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ترکاری اور سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے عوام بالخصوص مڈل اور غریب طبقہ سخت پریشان ہے۔ بازار میں سبزیوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ متوسط اور غریب طبقے کے افراد سبزیاں خریدنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ قیمتیں ان کی گنجائش سے باہر ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق قریبی ریاستوں اور اضلاع سے سبزیاں فروخت کے لیے شہر لائی جاتی تھی، مگر وہاں سبزیوں اور ترکاریوں کی پیداوار گھٹ گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی دوسری اہم وجہ فیول کی قیمت میں اضافہ اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ جانا بتایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ دنوں غیر موافق موسمی حالات کا اثر بھی سبزیوں کی پیداوار پر پڑ رہا ہے، جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالات ابھی سازگار نہیں ہوئے ہیں۔ غریب ترکاری خریدنے سے قاصر ہیں۔ ترکاری کے بشمول دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر عوام حکومتوں پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔